اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 90 سے شروع ہوگا۔ 12واں رکوع چل رہا ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، پیچھے کس کا ذکر تھا کہ مدد نہیں کرنی ان سے مدد طلب نہیں کرنی اور ان سے دوستی نہیں کرنی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا قرار دے رہے ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو ملتے ہوں، الی قوم بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس، حسرت، تنگ ہو چکے ہیں، صدورہم، سینے ان کے، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور اس کی جمع ہے۔ ہر علاقے میں ہر شہر میں ہم دیکھتے ہیں نا ایک صدر کا علاقہ ہوتا ہے، صدر، سینہ، دل، وہ اس شہر کے درمیان والے علاقے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام صدر ہوتا ہے، مین علاقہ۔ یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس، تنگ ہو چکے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو، یا وہ لڑیں، قومہم، اپنی قوم سے مل کر، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لسلطہم، البتہ وہ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم، تم پر، فلقاتلوکم، پھر وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، پس اگر وہ تم سے علیحدہ رہیں، فلم یقاتلوکم، پھر نہ وہ تم سے لڑیں، وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈال دیں، الیکم، تمہاری طرف، سلام، صلح کا پیغام، فما جعل، پس نہیں بنائی ہے، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی راستہ، پس نہیں بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ جنگ کا۔ چلیں نوٹ کریں، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو ملتے ہیں، وصل اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وصل، وصال، ملاپ کو کہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ملتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کو، سوائے ان لوگوں کے جو ملتے ہیں ایسی قوم کو، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی معاہدہ ہے، او جاؤکم، یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس، یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس، حسرت، ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں نا اردو میں، محاصرہ، گھیرا، تنگ کرنا، گھیرے میں لینا، تو حسرت کا کیا مطلب ہے؟ تنگ ہو گئے ہیں، حسرت، تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم، سینے ان کے، یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس، تنگ ہو گئے ہیں سینے ان کے، تنگ ہو گئے ہیں سینے ان کے، ان، یہ کہ، یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، آیت نمبر 90 چل رہی ہے، یہ کہ وہ لڑیں تم سے، تنگ ہو گئے ہیں ان کے سینے، یہ کہ وہ لڑیں تم سے،
औ युकातिलू कौमहुम, या वो लड़ें अपनी कौम से, ये कि वो लड़े तुमसे या वो लड़ें अपनी, अच्छा यहाँ या वो लड़े अपनी कौम से, मिल कर ना लिखें, तंग हो गए उनके सीने, ये कि वो लड़े तुमसे या वो लड़े अपनी कौम से। वलौ शाअल्लाहु, और अगर चाहते अल्लाह ताला, लसल्लतहुम, अलबत्ता वो मुसल्लत कर देता उनको, अलैकुम, तुम पर। और अगर चाहता अल्लाह ताला, अलबत्ता वो मुसल्लत कर देता उनको तुम पर, फलक़ातलूकुम, फिर वो तुमसे लड़ते। अगर चाहता अल्लाह ताला, अलबत्ता मुसल्लत कर देता उनको तुम पर, फिर वो तुमसे लड़ते। फ़इनिअतज़लूकुम, फ़इनिअ, पस अगर, इअतज़लूकुम, वो अलैदा रहें तुमसे, बस अगर वो अलैदा रहें तुमसे, फलम, पसना, युकातिलूकुम, वो लड़ें तुमसे, बस अगर वो अलहदा रहें तुमसे, फिर ना वो लड़ें तुमसे। व अलक़ऊ, और वो डालें, इलैकुमुस्सलामा, तुम्हारी तरफ सुलह, यानी सुलह का पैगाम डालें, और वो डालें तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम। फमा जअलल्लाहु, पस नहीं बनाई अल्लाह ने, पस नहीं बनाया अल्लाह ने, पस नहीं बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर कोई रास्ता जंग का। जी यहाँ से बताइएगा, व अलक़ऊ इलैकुमुस्सलामा, और वो डालें तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम। और वो डालें तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम। बस नहीं बनाया अल्लाह ने तुम पर कोई रास्ता, तुम पर उन, तुम्हारे लिए उन पर कोई रास्ता, बस नहीं बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर कोई रास्ता जंग का। जंग के कवानीन हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पीछे अल्लाह ने बता दिया किन के खिलाफ हथियार उठाया जाएगा। अब इस आयत में हमें बता रहे अल्लाह ताला कि किन लोगों के लिए हथियार नहीं उठाए जाएंगे। एक मिनट, आयत नंबर 90। अच्छा, अब अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि किन के खिलाफ हथियार नहीं उठाना। दो वजह से हमने रियायत देनी है। एक तो इस वजह से कि जिन काफिरों के साथ हमारा मुआहिदा हो चुका है, जंग बंदी का एग्रीमेंट हो गया ना, उनसे लड़ने की इजाजत नहीं। दूसरा, रियायत बेवजह इजज, यानी लड़ाई से तंग आ चुके हैं। कोई कौम अगर हमें ये कहे कि हम ना ही लड़ते हैं ना ही आपके खिलाफ अपनी कौम का साथ देंगे बल्कि न्यूट्रल होकर रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हथियार उठाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, देखिए इस्लाम किसी दुश्मन के साथ भी उस वक्त तक लड़ाई की इजाजत हमें नहीं देता ना, जब तक कि उसका शर और फसाद वाजे ना हो जाए, जाहिर ना हो जाए। तो ये देखिए आयत नंबर 90 से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों से कितनी रियायत की है। गैर मुस्लिमों को जो मैदान जंग में कत्ल किया जाता है वो काफिर होने की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि मुहारिब होने की वजह से। मुहारिब का मतलब वो लड़ रहा है, वो जंगी है, जंगी होने की वजह से हम उससे लड़ रहे हैं, तो मुहारिब होने की वजह से उससे कत्ल किया जाता है। माइक म्यूट रखें।
ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں نا کہ جن کافروں سے ایگریمنٹ ہو پھر ان سے جنگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے جنگ نہ کرو۔ اس سے ہمیں ایک اور چیز بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ جو اسلام کی جنگ ہوتی ہے وہ نظریاتی بیسس پہ ہوتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہو، تو جو طاقتیں اللہ کے قوانین کے نفاذ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے لڑا جائے گا۔ اس سے ہمیں جہاد کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جہاد کا وہی فلسفہ ہے جو پیچھے میں نے بتایا کہ دو مقصد ہوتے ہیں اس کے پیچھے، یا ایک تو یہ کہ مظلوم کو ظالم کی چنگل سے نجات دلائی جائے، دوسرا یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو برتری دلائی جائے۔ تو جو نیوٹرل ہو کر رہنا چاہے، اللہ نے بتا دیا کہ ہمیں ان کی طرف جانے کا، تو تمہارے لیے ہم نے ان کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اگلی آیت دیکھیں، ستجدون، جلد ہی تم پاؤ گے، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن سے رہیں تم میں، ویأمنوا قومہم، اور وہ امن سے رہیں اپنی قوم میں بھی، کلما، جب کبھی، ردو، انہیں لوٹایا گیا، الی الفتنتی، فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، وہ لوٹ گئے اس میں، یعنی لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو جنگ کی دعوت دی گئی، فساد پھیلانے کی دعوت دی گئی تو اس میں آ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر نہ یہ تم سے علیحدہ رہیں، فَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھوں کو۔ یہ واو جہاں پہ آ رہا ہے نا، اس کا عطف ہو رہا ہے لم پہ۔ فَخُذُوهُمْ، پس تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَٰئِكُمْ، یہی لوگ ہیں، جعلنا لکم، بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطانا مبینہ، کھلا غلبہ۔ چلیں نوٹ کریں، ستجدون، جلد ہی تم پاؤ گے، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کو، جلد ہی تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، یہ کہ وہ امن سے رہیں تم میں، یہ کہ وہ امن میں رہیں، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا، اور وہ امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم میں، اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم میں، کلما، جب کبھی، ردو، جب کبھی، ردو، انہیں لوٹایا گیا، جب کبھی انہیں لوٹایا گیا، الی الفتنتی، فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، وہ پلٹ جاتے ہیں اس میں، جب کبھی لوٹایا گیا انہیں فتنے کی طرف، وہ پلٹ جاتے ہیں اس میں۔ فَإِن لَّمْ، پس اگر نہ، یعتزلوکم، وہ علیحدہ رہیں تم سے، پس اگر نہ وہ علیحدہ رہیں تم سے، اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح، اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح، اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھوں کو۔ یہ کفو لفظ دیکھیں، یہ 3 لیکچرز میں مسلسل آ رہا ہے نا، کفو، اب اس کو زبانی یاد کر لیں،
اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھوں کو. فخذوہم پس تم ان کو پکڑو. خذ کا مطلب ہے پکڑنا. پس تم پکڑو ہم ان کو. وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو. اور تم قتل کرو ان کو. حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں حیث جہاں کہیں ثقفتموہم تم پاؤ ان کو. جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. یہی لوگ ہیں بنا دی ہے ہم نے تمہارے لیے ان پر کھلی دلیل یا کھلا غلبہ. ہم نے اب تمہارے لیے کھلی حجت بنا دی ہے تمہارے لیے. اب تم لڑ سکتے ہو ان سے. یہی لوگ ہیں جعلنا بنا دیا ہے ہم نے تمہارے لیے ان پر کھلا غلبہ. بنا دیا ہے ہم نے تمہارے لیے ان پر کھلا غلبہ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ آیت نمبر 91 میں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جو عاجز آ گئے ہیں. ہمیں بھی تو یہی سکھایا گیا نا حدیث میں کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو. جنگ کا سوال نہ کرو, لڑائی کا سوال نہ کرو, اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو. اور جب جنگ مسلط ہو جائے دشمن کی طرف سے تو پھر پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو, جہاں مردی سے مقابلہ کرو. تو اسی وجہ سے اگر کوئی کافر ہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے جنگ بندی کا, یا کوئی کافر ایسے ہیں جو لڑائی سے تنگ آ گئے ہیں, کوئی قوم ایسی ہے جو لڑائی سے تنگ آ گئی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ ہم نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑیں گے, نہ اپنی قوم سے لڑائی کریں گے, نہ آپ سے لڑائی کریں گے, تو ایسے جو اس طرح کے صلح کے پیغام جو دے نا اس سے لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پھر آگے آیت نمبر 91 اس میں کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ وہ ہوشیار لوگ ہیں نا جو بظاہر تو آپ کو لگے گا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی ہم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے. نشانی کیا ہے کہ جب کبھی ان کو فتنے کی طرف, جنگ کی طرف دعوت دی جاتی ہے نا, وہ اس میں پلٹ بھی جاتے ہیں. موقع ملتے ہی وہ آپ پر وار بھی کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پیچھے میں نے آپ کو واقعات میں بتایا تھا نا, یہودیوں کا جو ایک سردار تھا کعب بن اشرف یہودی, وہ اس نے جب دیکھا تھا غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, حالانکہ ان کے معاہدے تھے بنو قریظہ اور جتنے بھی یہودیوں کے قبائل تھے ان کے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے ساتھ معاہدے تھے کہ جنگ, وہ کون سے معاہدے تھے کہ کوئی اگر مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے اور دشمن کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے. لیکن اس نے کیا کیا تھا, وہ گیا تھا مکہ میں اور وہاں جا کر اس نے ابو سفیان کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا تھا اور اس کے کہنے پر بتوں کو بھی سجدہ کر لیا تھا. تو ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ فتنہ پرور. تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود یہ اس طرح کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تم سے علیحدہ نہ رہیں, تمہاری طرف صلح کے پیغام نہیں بھیج رہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی تم سے روک نہیں رہے, تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جا کے ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں, تو پھر ان کو جہاں کہیں ملے تم ان کو مارو. ان کے ساتھ پھر جنگ کر سکتے ہیں. اب اس پورے رکوع میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر تھا. پہلے تو جو ہجرت نہیں کر رہے, نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے, اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سے یہ مسلمان نہیں ہیں, ان سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, اس لیے موقع ملے تو ان سے جنگ کرو. دوسرا جو جنگ بندی کے معاہدے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عاجز آ گئے لڑائی سے بھی, تو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں. تیسرا جو ظاہری طور پر تو یہ ظاہر کرتے ہیں لڑنا نہیں چاہتے, لیکن اپنے مفاد کے لیے جب موقع ملتا ہے تو جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے بھی لڑنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں طرح کے لوگ اس میں آ گئے. اور اس کی مثال میں نے بتا دیا بنو قریظہ اور یہ یہودیوں کے جو قبائل تھے اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے تھے, اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو مدینہ سے, ان کے ساتھ جنگ کی تھی, ان کے مردوں کو قتل کیا تھا اور ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا.
آگے دیکھیں اگلا رکوع شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 13. وما كان لمؤمن اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتل یہ کہ وہ قتل کر دے مؤمنا کسی دوسرے مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے. یہ غلطی سے خطا سے ہو جائے تو یہ الگ بات ہے. ومن قتل اور جو کوئی بھی قتل کرتا ہے اور جو کوئی قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو خطأ غلطی سے فتحریر پس وہ تحریر کس کو کہتے ہیں؟ تحریر تحریر حریت سے. حریت کس کو کہتے ہیں؟ حریت ہاں آزادی کو کہتے ہیں نا. تو تحریر بھی حرر یحرر تحریرا کا مطلب ہے آزاد کرنا. یہ حریت لفظ سے یاد کر لیں کیونکہ حریت لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح خطا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے غلطی. اور جو شخص قتل کر دے کسی مومن کو خطأ غلطی سے فتحریر پس وہ آزاد کرے رقبتن رقبہ کہتے ہیں گردن کو مؤمنتن مومن وہ آزاد کرے ایک گردن مؤمنتن مومن. کیا مطلب؟ غلام آزاد کرے. ٹھیک ہے گردن سے مراد یہاں غلام ہے کیونکہ غلام کی گردن مالک کے پاس پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس لیے اس کو رقبہ سے رقبہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ یہاں استعمال کریں. فتحریر پس وہ آزاد کرے رقبۃ مؤمنہ ایک غلام مومن. ودیت اور دیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ٹرم ہے ٹھیک ہے خون بہا جس کو خون بہا بھی جس کو کہا جاتا ہے. ودیت اور دیت مسلمۃ حوالے کر دے الی اہلہ اس مقتول کے اہل خانہ کے الا سوائے اس کے ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں. فإن كان من قوم پس اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے عدو لکم کہ وہ دشمن ہے تمہارے وہو مؤمن اور وہ مومن بھی ہے فتحریر پس آزاد کرنا ہے رقبۃ مؤمنہ ایک گردن مومن یعنی ایک غلام مومن. وإن كان من قوم اور اگر ہے من قوم وہ مقتول ایسی قوم سے بینکم و بینہم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق کوئی معاہدہ ہے فدیتن پس دیت مسلمتن وہ حوالے کر دے الی اہلہ اس مقتول کے اہل خانہ کے وتحریر اور آزاد کرے رقبۃ مؤمنہ ایک غلام مومن. فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے غلام فصیام پس وہ روزے رکھے شہرین متتابعین شہرین 2 مہینے متتابعین لگاتار. شہر مہینے کو کہتے ہیں نا شہر رمضان یہ ایک عام لفظ ہے رمضان کا مہینہ تو شہر مہینے کو کہتے ہیں شہرین 2 مہینے. توبۃ من اللہ یہ توبہ قبول کروانے کے لیے اللہ سے. فکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا. نوٹ کریں وما کانا اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتل یہ کہ وہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے ہو جائے. یہ غلطی سے ہو جائے نا تو پھر وہ الگ بات ہے. الا خطأ مگر غلطی سے ہو جائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ وہ قانون بتا رہے ہیں کہ غلطی سے اگر قتل ہو گیا تو وہ جرمانہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے. ومن قتل اور جو کوئی قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو خطأ غلطی سے اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے فتحریر پس وہ آزاد کرے
پس آزاد کرے رقبتن مؤمنہ. یہ مؤمنتن تانیث مؤنث کا صیغہ اس لیے آیا نا، رقبتن مؤنث ہے. پس وہ آزاد کرے ایک غلام، مؤمنتن مومن، پس وہ آزاد کرے ایک غلام مومن. اس کو یاد رکھ لیں کہ رقبہ کا اصل مطلب ہوتا ہے گردن، مراد غلام ہے. پس وہ آزاد کرے ایک غلام، مؤمنتن مومن. یہ لفظی ترجمہ میں آپ کو اس لیے سکھاتی ہوں پہلے نا، کہ آپ کو جو ریئل مطلب ہے وہ بھی پتہ چلے، اور پھر با محاورہ میں جو آپ لکھ رہی ہوتی ہے وہ با محاورہ ہوتا ہے. ودیتن اور دیت، اس کو دیت لکھ لیں کیونکہ اب خون بہا کے بجائے نا اردو میں بھی دیت ہی رائج ہے. ایسے ہی ہے نا، اردو میں لفظ دیت رائج ہے یا یہ خون بہا رائج ہے؟ خون بہا رائج ہے. اچھا اچھا، مجھے لگ رہا ہے دیت رائج ہو گیا ہے نا. اب دیت لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ جو دیت لکھنا چاہے دیت لکھ لیں، جو خون بہا لکھنا چاہے خون بہا لکھ لیں. اور دیت مسلمتن وہ حوالے کر دیں، اور دیت حوالے کر دے. الی اہلہ، اس کے اہل خانہ کی طرف. ہی پروناؤن مقتول کے لیے ہے. اور دیت حوالے کر دے اس کے اہل خانہ کی طرف. اللہ سوائے اس کے ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی جو مقتول کے اہل خانہ ہے نا وہ معاف کر دیں. سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. صدقے کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر وہ معاف کر دیں گے، قتل خطا میں دیت نہیں لیں گے نا، تو اس پر ان کو بڑا اجر ملے گا. صدقے کا ثواب ہے، صدقہ کر دیں تو اس پر اجر ملے گا. سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، سوائے اس کے یہ کہ وہ معاف کر دیں. فَإِن كَانَ پس اگر ہے وہ، پس اگر ہے وہ من قوم ایسی قوم سے، عدو لکم، عدو دشمن کو کہتے ہیں، وہ دشمن ہے تمہارے. پس اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ وہ دشمن ہے تمہارے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہے. اور وہ مومن ہے. پس اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے کہ وہ دشمن ہے تمہارے اور وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ پس آزاد کرے، پس وہ آزاد کرے رقبۃ مؤمنہ ایک غلام مومن. اس کو دوبارہ سنیں. پس اگر ہے وہ مقتول ایسی قوم سے کہ وہ دشمن ہیں تمہارے اور وہ مومن ہے، پس آزاد کرے ایک غلام مومن. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَإِن كَانَ اور اگر ہے وہ مقتول، اور اگر ہے وہ مقتول من قوم ایسی قوم سے، بینکم کہ تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی معاہدہ ہے، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ پس دیت حوالے کرے،
پس دیت حوالے کرے الی اہلہ اس کے اہل خانہ کے، پس دیت حوالے کرے اس کے اہل خانہ کے، اور آزاد کرے ایک غلام مومن، فمن لم پس جو شخص نہ یجد پائے، پس جو شخص نہ پائے غلام، اب غلامی کا رواج ہی نہیں ہے نا، تو اب وہ والا کفارہ نہیں ہوگا، یہ کفارہ ہے، دیت کے بعد کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے غلام فصیام، پھر وہ روزے رکھے، پس جو شخص نہ پائے غلام پس وہ روزے رکھے شہرینی 2 مہینے، وہ روزے رکھے 2 مہینے متتابعین لگاتار، دو مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، توبہ قبول کروانے کے لیے اللہ سے، توبہ قبول کروانے کے لیے اللہ سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن حکیمہ، علم والا، حکمت والا۔ پیچھے سے جنگ کے احکامات چلے آ رہے ہیں نا، درمیان میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا، کیونکہ جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں، تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں، تو اسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے اور کھرا کون ہے، ٹھیک ہے، کون پیڑے کھانے والا ہے اور کون ساتھ دینے والا ہے۔ تو اس لیے بیچ میں منافقوں کا بھی ذکر تھا۔ اب جنگ کے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے اب قتل کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کریں، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جنگ میں قتل بھی ہو جاتے ہیں، بے گناہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں کیا فدیہ ہے، کیا کفارہ ہے، وہ سارا اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے، کسی مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی مومن کو وہ قتل کرے۔ کیوں؟ المسلم اخو المسلم، حدیث میں آتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے، اسے ذلیل نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن آپس میں کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں۔ آپ کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے نا، پورا جسم تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو پوری قوم بے تاب ہو جاتی ہے، پوری قوم تکلیف محسوس کرتی ہے۔ آج فلسطین میں جو ہم دیکھتے ہیں حالات، تو کتنی تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ مومن آپس میں کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے مومن کو قتل کرنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا فسق ہے۔ مومن کو قتل کرنا کیوں کفر ہے؟ اس لیے کفر ہے کہ ایک کافر ہی کسی مومن کا دشمن ہو سکتا ہے، مومن تو مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مومن کا قتل، مومن کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی جان کے در پہ ہو جائے۔ الا خطا، ہاں سوائے خطا سے، غلطی سے تو ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، اس میں پہلے نا آپ مومن کو قتل کرنے کی جو 3 جائز صورتیں وہ سمجھ لیں، پھر میں قتل خطا کی طرف آتی ہوں۔ مومن کو قتل کرنے کی 3 جائز صورتیں کون سی ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ویسے تو کسی مومن کے لیے مومن کی جان لینا جائز نہیں ہے نا، 3 صورتیں ہیں جن میں جان لینا جائز ہے شریعت۔ کیا جانا، انتقال، مرتد ہو جائے، ہاں مرتد ہو جائے، قتل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 مرتد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کوئی کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے نا جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے اس کو قتل کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ دوسرا زنا بعد الاحصان، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں بھی سنگسار کر کے
سنسار کیا جاتا ہے، یہ قتل بھی قتل حق ہوتا ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور تیسرا، جو دین کو چھوڑ کر، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جا کر مل جائے تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کی کوئی بھی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو شریعت پھر کیا کہتی ہے؟ غلطی کا مطلب یہ ارادہ نہیں تھا، مثال کے طور پر پسٹل صاف کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی پسٹل صاف کر رہا ہے، گولی چل گئی، وہ کسی کو لگ گئی اور وہ مر گیا، یا کسی نے کسی کو مکہ مار دیا، ایسی جگہ پہ اس کو لگ گیا، مکہ سے تو کوئی نہیں مرتا لیکن اس کو ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یا کسی کی گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بچے بھاگ کر نکلتے ہیں گلی سے باہر، سامنے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، اب گاڑی والے کا مارنے کا ارادہ تو نہیں ہوتا لیکن اس سے وہ بچہ مر جاتا ہے سامنے آ کر، یا کوئی مر سکتا ہے اس طرح، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قتل خطا ہوتا ہے۔ اس کی دو سزائیں یہاں اس آیت میں ہم نے پڑھی، ایک کفارہ، دوسرا دیت۔ غلام کا تو اب رواج نہیں ہے نا، تو کفارہ کیا دیں گے؟ کفارہ کیا دیں گے؟ دیت کی بات نہیں کر رہی، کفارے کی بات کر رہی ہوں۔ کیا کفارہ پڑا ہے ابھی آیت میں؟ 2 مہینے لگاتار روزے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیت کتنی ہے اور دیت حوالے کس کی جائے گی، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مقتول کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، کہ اگر مقتول کا تعلق، جس بندے کو قتل کیا گیا وہ تمہارے دشمن ہے، تو اس صورت میں کیا کفارہ ہوگا، اور وہ مومن بھی ہے تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مقتول کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مقتول کی صورت یہ ہے کہ وہ حربی ملک میں ہے، دارالحرب میں ہے۔ دارالحرب وہ جگہ ہوتی ہے جس ملک کے ساتھ آپ کی جنگ ہو، اس دور میں دارالحرب مکہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس دور میں حکم تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ وہاں نہ رہیں، اور جس ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا، حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان پھر اس ملک میں نہ رہیں۔ دارالحرب کی تعریف ایک دفعہ پھر سن لیں۔ دارالحرب کس ملک کو کہتے ہیں؟ ایسی کفریہ مملکت، ایسا غیر مسلم ملک جہاں پہ مسلمانوں کو شعائر اسلام اور شعائر ایمان مسلمانوں کے لیے یہ ادا کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو، وہاں کی حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسا ملک کیا ہوتا ہے؟ دارالحرب۔ میں جو کافروں کا علاقہ ہو اور اس میں مسلمان رہ رہے ہوں نا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ اس ملک کو چھوڑ دیں پھر۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے حربی کافر قتل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان خود دارالسلام میں ہے اور اس سے حربی مسلمان قتل ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا دیت ہے؟ اس کی دیت نہیں ہے، اس کا صرف کفارہ ہے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ مقتول کی ایک صورت، کوئی مسلمان دارالحرب میں ہے، دارالحرب سے مراد ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ دارالسلام میں ہیں، آپ سے اس مسلمان کا قتل ہو گیا، تو اس قتل میں دیت نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ صرف کفارہ ہوگا، آپ نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر مقتول کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، مثال کے طور پر جیسے ذمی کافر ہیں، ہمارے ملک میں منورٹیز ہیں نا، جن کو ذمی کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو منورٹیز کہا جاتی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ایسے کسی بندے کا قتل ہو جاتا ہے، وہ ایگریمنٹ کے تحت یہاں آئے ہیں نا، ویزا لے کر آئے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک معاہدے کے تحت یہاں پہ آئے ہیں، تو اگر ایسے کسی بندے کا قتل ہو جائے خطا سے، قتل خطا کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی دیت بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو قتل خطا کی بات ہے۔ اگر کسی ذمی کا قتل جان بوجھ کر، جیسے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کسی ذمی کا قتل کر دیا جان بوجھ کر، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا تو یہاں نہیں لکھا ہوا نا، اس کا کفارہ اس میں نا فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ذمی کافر کے ورثاء کے حوالے قاتل کو کر دیا جائے گا، وہ چاہے تو اس سے قصاص لیں، چاہے تو دیت لے لیں، ٹھیک ہے، اگر وہ قصاص لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن باقی جو 3 ائمہ ہیں نا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ دیت ہوگی قصاص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے. جن علاقوں میں امام شافعی رحمہ اللہ یا دوسرے ائمہ کے مسلک کو فالو کیا جاتا ہے وہ دیت لے لیں، اور جن میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی اپنے دلائل ہیں اس بارے میں جو انہوں نے قرآن و سنت سے ہی پیش کیے ہیں. تو جن کو یہ سمجھ میں آتا ہے وہ پھر کیا کریں گے، ذمی کے ورثاء کے حوالے کریں گے. وہ چاہیں تو اس کو اس سے دیت لیں، چاہے تو اس کو قصاص میں قتل کر دیں. اچھا، اب آتے ہیں دیت ہے کتنی. لیکن دیت کی مقدار نا یہ 100 اونٹ ہے. کتنی ہے؟ 100 اونٹ. یہ لکھ لیں، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور حدیث کے مطابق دیت کی مقدار کتنی ہے؟ 100 اونٹ. اسی طرح چاندی اور سونا بھی ہے. چاندی اور سونے کی بھی میں کہہ رہی تھی میں صبح دیکھوں گی، اس کی بھی مقدار ہوتی ہے خاص، لیکن پھر میرے ذہن سے نکل گیا. تو مجھے ابھی میں نا اس کے لیکچر کے بعد دیکھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، یہ بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، قاضی یا جج جو ہوتا ہے نا، جس دیت پر فیصلہ کر لے مقتول کے وارثوں کو پھر وہی دینا ہوتا ہے. دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، یعنی اس کے برابر دیکھا جائے گا ابھی کتنی بن رہی ہے، رقم کتنی بن رہی ہے، وہ پھر ان کے حوالے کی جائے گی. اور دیت حوالے کس کی جائے گی؟ دیکھا جائے گا کہ جو قتل ہوا ہے اگر اس کا طبی حالت میں انتقال ہوتا تو اس کے مال کے جو ورثاء بنتے نا وہی دیت کے بھی مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قتل خطا کی جو دیت ہوتی ہے وہ اس کی مدت 3 سال مقرر کی گئی کہ 3 سالوں میں ادا کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، ورنہ تو اس میں مسائل بہت زیادہ تھے. میں نے اہم سے باتیں نکالی ہیں، اور آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے جو آیت میں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آگے چلیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی لکھ لیں کہ جو قتل خطا ہوتی ہے نا اس کی دیت سارے خاندان اور برادری والوں پہ ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ دار سارا خاندان اور برادری والے ہیں. قتل خطا میں جو دیت دیتے ہیں ہم، دو ماہ کے لگاتار روزے جو اللہ نے رکھیں گے جسمانی سزا ہے نا، یہ جسمانی اعتبار سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب وہ کفارہ یہ ادا کرے گا قاتل تو اس کے اندر پھر بہیمیت کا مادہ کم ہوگا، اس کی اصلاح ہوگی. دیت جو ہے وہ اللہ نے سارے خاندان اور برادری والوں پہ ڈالی ہے جو اس کی غلط تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور روزے وہ خود رکھے گا تاکہ جرم کا احساس ہو. آگے دیکھیں، ایک آیت پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی بھی قتل کرے گا مؤمناً کسی مومن کو متعمداً، عمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور غضب ہے اللہ کا اس پر، ولعنہ، اور لعنت ہے اللہ کی اس پر، وأعد لہ، اور تیار کیا اس نے اس کے لیے عذاباً عظیما، بڑا عذاب. چلیں نوٹ کریں. وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کرے گا مؤمناً کسی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، پس بدلہ اس کا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور غضب ہے اللہ کا اس پر، ولعنہ، اور لعنت ہے اللہ کی اس پر، اور تیار کیا ہے اس نے اس کے لیے عذاباً عظیما، عذاب بڑا. لکھ لیا.
تیار کیا اس نے اس کے لیے عذاب بڑا. جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، پیچھے تو قتل خطا کا تھا نا حکم، کیا تھا؟ دیت تھی اور کفارہ تھا. دیت کتنی تھی؟ 100 اونٹ. ٹھیک ہے، اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا. 100 اونٹ کتنی مالیت کے بنتے ہیں اس وقت؟ ٹھیک ہے، اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا. اور مدت کتنی اس کی مقرر کی گئی؟ 3 سال. 3 سالوں میں یہ ادا کرنے کی اجازت ہے. اچھا، قتل عمد اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بتا دیا نا کہ جو کوئی جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کو میں یہ سزا دوں گا. پیچھے آپ نے سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں پڑھا ہے. سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا، قصاص کی صورت میں بدلہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ سزا ہے اسلام میں. لیکن اگر مقتول کے ورثاء قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو قصاص کا یہ اس کا قتل عمد کا کیا ہے قانون؟ کیا ہے اسلام میں؟ قصاص یعنی جان کے بدلے جان. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا فجزاؤہ جہنم، یہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا بتا رہے ہیں کہ میں اس کو یہ سزا دوں گا. اچھا، اس میں نا ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ صلح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، یہ قصاص میں وہ قتل نہ کریں جس نے مارا ہے بلکہ اس سے صلح کرنا چاہیں، تو اب اس میں دیت وہ نہیں ہوگی جو قتل خطا میں ہے، بلکہ فریقین جس مقدار پر راضی ہو جائیں گے نا اتنی ہی مقدار پھر ورثاء کو دینا لازمی ہوگی. ہمارے ہاں یہ سزائیں نہیں ہیں، اس لیے لوگ پھر ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں انگریزوں کا فوجداری قانون ہے نا، اور اسے پاکستان میں تعزیرات پاکستان کا نام دے کر نافذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انگریزی قانون چونکہ جاری ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم جو ہیں وہ آرام سے سزا سے بچ جاتے ہیں. اور انگریزی قانون میں کیا ہوتا ہے؟ وکیلوں کی موشگافیاں ہوتی ہیں. قاتل اگر صاحب ثروت ہے وکیلوں کو بھاری فیسیں دے کر بچ جاتا ہے، اور بال بھی بیکا نہیں ہوتا قاتل کا. اس سے پھر کیا ایک ہوتا ہے، ایک منفی اثر کیا پڑتا ہے کہ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور لوگ پھر ماورائے عدالت بھی قتل کرتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، اور نسل در نسل یہ انتقام کی آگ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کو یہ میں سنوں گی کل آپ سب سے، قتل عمد کا بھی اور قتل خطا کے بھی جو احکامات ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.